السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو علم و ہدایت دے کر بھیجا ہے اس کی مثال اس موسلا دھار بارش کی طرح ہے جو زمین پر برستی ہے۔ اس کے جو حصے زرخیز تھے انہوں نے پانی کو اپنے اندر جذب کر کے چارہ اور گھاس خوب اگایا، یعنی بھرپور پیداوار دی۔ اور اس کے بعض حصے سخت تھے جنہوں نے پانی کو روک تو لیا، اندر جذب کر لیا، تاہم اس سے بھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا، خود بھی پیا اور کھیتوں کو بھی سیراب کیا، کاشتکاری کی، اور زمین کا کچھ حصہ بالکل چٹیل تھا جس نے پانی کو روکا نہ کچھ اگایا۔ بس یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے اللہ کی دین میں سمجھ حاصل کی اور اللہ نے مجھے جس چیز کے ساتھ بھیجا اس سے اس نے نفع اٹھایا، بس خود بھی علم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ مثال اس شخص کی بھی ہے جس نے کچھ نہیں سیکھا اور نہ ہدایت قبول کی جس کے ساتھ مجھے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم دیا گیا ہے، کچھ لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، کچھ نے نہیں۔ تو جو اچھے لوگ ہیں وہ بارش کی طرح ہیں، قرآن سنتے ہیں تو دوسروں کو نفع دیتے ہیں جیسے بارش نفع دیتی ہے، اور بارش سے اس طرح زمین مردہ زندہ ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم مردوں کو بھی زمین سے اسی طرح نکالیں گے جیسے بارش سے کھیتی اگلتی ہے۔ تو آج سب اس قسم کی آیتیں آئیں گی، اس کو اچھی طرح ایکسپلین کریں گے۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ ہماری سورۃ الاعراف آیت نمبر 57۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا، كَذَلِكَ
نصرف الآیات لقوم یشکرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. ہم یہاں 60 پر اسٹاپ کر رہے ہیں۔ آج کل بارش کا موسم چل رہا ہے، تو اللہ نے یہاں ہم کو سکھانے کے لیے بارش کی مثال دی ہے، اس انسان کے لیے جو بارش بن کر لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، جو کچھ اللہ کے طرف سے سیکھتا ہے، تو وہ لوگ جو اپنے اندر علم کو جذب کرتے ہیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، وہ اس بارش کی طرح ہوتے ہیں جو بارش فائدہ دیتی ہے، زمین پر آتی ہے تو ہریالی نکلتی ہے۔ تو وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے الَّذِي جو یرسل الرِّیاحَ، جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، بشرم بین یدی، خوشخبری بنا کر، بین آگے رحمت ہی، اپنی رحمت کے۔ اللہ نے یہاں اس انسان کی مثال دی ہے، وہی ہے جو یہاں اللہ کی طرف ہے، اللہ ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجائے ہمیشہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بارش سے پہلے اچھی نرم ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، تو اللہ نے اس بارش کی مثال حتیٰ اذا اقلت، حتیٰ کہ جب وہ اٹھا لیتی ہیں، سحاباً ثقالاً، بادل بوجھل مانا وہ بادل جو نیچے پانی سے بھر کے آسمان پہ جاتے ہیں۔ یہاں اللہ نے ایک اچھا نقشہ کھینچا ہے بارش برسنے کا۔ سحاباً ثقالاً، بادل بوجھل، سکناہ، چلاتے ہیں، ہانکتے ہیں ہم اس سے، اللہ اپنی طرف کر رہا ہے کہ ہم اس بادل کو بھرتے ہیں، بارش برساتے ہیں، لبلد میت، طرف زمین مردہ کے۔ آپ خود دیکھتے ہوں گے کہ جب تھر کی زمین ہوتی ہے، یا ہمارے ہاں بھی بہت گرمی ہوتی ہے، بیماریاں شروع ہوتی ہیں جب بارش نہیں پڑتی، تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہم ان بادلوں کو برساتے ہیں اور ان بادلوں کو بھیجتے ہیں، لبلد میت، طرف زمین مردہ کے، فانزلنا، پھر اتارتے ہیں ہم، بہی، ساتھ اس کے، بہل ماء، پانی کو، فاخرجنا، پھر نکالتے ہیں ہم، بہی، ساتھ اس کے، من کل الثمرات، ہر طرح کے پھلوں سے۔ تو یہاں آپ سمجھتے ہوں گے کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ پانی برستا ہے تو کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں، پھر ہر قسم کی سبزی پھل نکلتے ہیں، کذالک نخرج الموتیٰ، اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو، جس طرح ہم بنجر زمین سے پانی برسا کے نکالتے ہیں پھل اور سبزیوں کھیتیوں کو، اسی طرح ہم مردوں کو جو قبروں میں پڑے ہیں ہم اسی طرح ہم ان کو نکالیں گے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اللہ نے یہاں بہت اچھی مثال دی ہے، جیسے زمین بنجر تھی، بارش برسائی تو اس سے کھیتیاں سیراب ہوئیں اور پھل اور پودے نکلے، اسی طرح قبروں سے ہم مردوں کو نکالیں گے۔ جو لوگ یقین نہیں کرتے کہ قیامت نہیں آئے گی یا لوگ مردہ دوبارہ زندہ ہو کر اٹھیں گے، ان کے لیے یہ اچھی مثال ہے۔
والبلد الطیب اور زمین پاکیزہ یخرج نکلتی ہے نباتات اس کی بِإِذْنِ ربی اذن اس کے رب کی، یعنی یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ جب اللہ حکم کرتا ہے کہ بارش برسے تو یہ بارش بھی برستی ہے۔ والذی خبث اور وہ جو خراب ہو گئی لا یخرج نہیں نکلتی اس سے الا نقدا مگر ناقص۔ یہاں بھی ہم اگر چاہیں تو برے لوگوں سے مثال لے سکتے ہیں، لیکن جو خراب زمین ہوتی ہے بھلے اس سے بارش بھی برسے لیکن وہاں کچھ نہیں نکلتا، اگر نکلتا بھی ہے تو گھاس بھوس نکلتا ہے، کوئی نہ پھل نکلتا ہے، نہ کوئی فائدہ مند چیز نہیں نکلتی۔ تو انسان بھی اسی طرح ہے، جو اگر وہ علم حاصل کرے دین کا تو دوسروں کو اس کا فائدہ دے۔ ویسے بھی یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جتنا علم ہم دوسروں کو دیتے ہیں اس سے علم کم نہیں ہوتا، لیکن میں تو سمجھتی ہوں بڑھتا جاتا ہے۔ مجھے جو کچھ بھی پہلے آتا تھا اب اس سے بہت زیادہ سمجھ آ گئی، تو ہم ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ اللہ نے جو بھی چیزیں ہمیں دی ہیں، مال دیا ہے، علم دیا ہے، صحت دی ہے، بھلی صحت سے بھی دوسروں کو ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں، دوسروں کو کام آ سکتے ہیں۔ لقد ارسلنا البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح کو الی قومہ طرف اس کی قوم کے۔ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام پہلے نبی تھے، اس نے 950 سال تبلیغ کی۔ البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم فقال یا قوم اعبدوا اللہ، تو اس نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ اور نہیں ہے تمہارے لیے کوئی اللہ اس کے سوا، یعنی اللہ صرف اللہ ہی ہے، تم صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کو نہ کرو۔ شرک اسی طرح انسانی عقل کو معوف کر دیتا ہے کہ انسان کو ہدایت گمراہی اور گمراہی ہدایت نظر آتی ہے۔ چنانچہ قوم نوح کی بھی یہی قلبی ماہیت ہوئی، اس کو حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ کی توحید کی طرف اپنی قوم کو دعوت دے رہے تھے، نعوذ باللہ گمراہ نظر آتے تھے۔ یہ آگے آ رہا ہے، قال الملأ الذین، تو یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ اس کے ساتھ، انی اخاف علیکم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر، عذاب یوم عظیم، تم پر عذاب بڑے دن کا، میں ڈر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر تمہارا یہی حال رہا تو ایک دن تم پر بھی جو پچھلے قوموں کی طرح تم پر بھی عذاب آئے گا۔ قال الملأ، کہا سرداروں نے، من قوم ہی اس کی قوم کے، انا نراک فی ضلال مبین، بے شک البتہ ہم دیکھتے ہیں تجھے گمراہی میں کھلی کھلی۔ اب نوح علیہ السلام ان کو دین کی دعوت دے رہے ہیں کہ تم بتوں کی پوجا نہ کرو، اللہ ایک کی عبادت کرو، تو وہ اوپر سے الٹا کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کو حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 10 کرنوں یا 10 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے کچھ پہلے تک تمام لوگ اسلام پر قائم چلے آ رہے تھے، پھر سب سے پہلے توحید سے انحراف اس طرح آیا کہ اس قوم کے صالحین فوت ہو گئے تو ان کی عقیدت مندوں نے ان پر سجدہ گاہیں عبادت خانے قائم کر دی، یعنی نوح علیہ السلام سے پہلے اور آدم علیہ السلام کے بعد سب لوگ توحید پر تھے، تو ان کی قوم نے کچھ جو نیک لوگوں تھے وہ جب وفات پا گئے تو ان کی مورتیں تصویریں بنا کر ان کو پوجا شروع کی، تصویریں بھی وہاں لٹکا دی۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ اس طرح ان کی یاد سے وہ بھی اللہ کا ذکر کریں گے اور ذکر الہی میں ان کی مشابہت اختیار کریں گے۔ جب کچھ وقت گزرا تو انہوں نے ان تصویروں کے مجسمے بنا دیے، پھر کچھ اور عرصہ گزرنے کے بعد یہ مجسمے بتوں کی شکل اختیار گئے اور ان کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی، اور قوم نوح کے یہ صالحین
ود، سوا، یعوف، یغوث اور نصر معبود بن گئے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان میں نبی بنا کر بھیجا، جنہوں نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے سوا کسی نے بھی آپ کی تبلیغ کا اثر قبول نہیں کیا، بالآخر اس ایمان کے سوا سب کو غرق کر دیا۔ اور اس آیت میں بتلایا جا رہا ہے کہ قوم نوح نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ انہی میں سے کا ایک آدمی نبی بن کر آ گیا ہے جو انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائے، یعنی ان کے خیال میں نبوت کے لیے انسان موزون نہیں تھا۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب اس نے کہا، اے میری قوم، نہیں میں مجھ میں کوئی گمراہی، لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ یہ تھی نوح علیہ السلام کا قصہ جو انہوں نے اپنے قوم کو بتایا کہ تم گمراہی چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو، تو ہمیں بھی صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ قرآن اور سنت کے سوا جو بھی ہے سب بدعت ہے، شرک ہے، ہمیں اس میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جب بھی کوئی کام کریں، شروع کریں، کوئی ایسی رسم کریں تو پہلے قرآن سے رہنمائی حاصل کریں۔ اس سلسلے میں قرآن اور سنت ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔